اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء وعمل على المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء صلوات على محمد خزانہ گرامی، مولا کائنات علیہ السلام کا ایک ابدی عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کو انہوں نے لکھا اور ان کے ذریعے کو ملا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مرحوم علامہ رشید ترابی سے درخواست کی تھی کہ مجھے انگریزی میں مولا امیر کے سیاسی اصول لکھ دیجئے، تو اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے علامہ رشید ترابی نے اسی عہد نامے کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ کر کے قائد اعظم کو پیش کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا محمد علی جناح اتنے کامیاب کیوں تھے۔ فیضان گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح نے ان اصولوں کو اپنا محور بنایا سیاست کا، اور اتنا ہی نہیں، پاکستان کے ایک جرنیل بھی تھے جنہوں نے سنا تھا کہ چین کا اس زمانے کا چیون لائی بہت زیادہ متاثر ہے نہج البلاغہ سے، تو وہ جنرل صاحب چائنا ملنے کے لیے گئے تھے، تو پوچھا کہ نہج البلاغہ کا کون سا حصہ آپ کو متاثر کرتا ہے جب آپ خدا ہی کو نہیں مانتے، خدا ہی کو نہیں مانتے تو آپ نہج البلاغہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں نے ساری نہج البلاغہ تو پڑھی نہیں ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، اور ایسی زبان کوئی نہیں آتی، چینی زبان میں، چائنیز زبان میں، مینڈرین میں مجھے کسی نے نہج البلاغہ کا علی ابن ابی طالب کا یہ خط ترجمہ کر کے دیا تھا، میں نے اپنے سیاسی اصول علی سے سیکھے۔ آج کا اگلا ساتھ دے گا تو پیش کروں گا۔ تو یہ اصول جو مولا کائنات نے دیے ہیں، جو جملے پیش کر رہا ہوں، حق وہ ہوتا ہے کہ جسے موحد غیر موحد دونوں تسلیم کرے، جو خدا کو مانتا ہو وہ موحد کہلاتا ہے، جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ بھی حق بات کو تسلیم کرے، اور ایسا کلام علی علیہ السلام کا کلام ہے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی،
تو جناب مولا کائنات کے الفاظ ابدی الفاظ ہیں. میں نے آج جہاں تک بات کو پہنچایا وہ جملے سن لیجئے. مولا کائنات فرماتے ہیں، اور آج ایک میں خود ذہن میں جو مطالب اور جس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خود مولا میری مدد فرمائیں اور میرے پہ کرم فرمائیں، لطف فرمائیں. میں گنہگار ہوں، لیکن ان کے جو کچھ میرے پاس آج ہے وہ اسی در کا صدقہ ہے، مولا کی اور جناب سیدہ کی عطا ہے. جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بعض کا انسان تیاری کرتا ہے بہت زیادہ مطالب، لیکن وہ اس طرح سے ادا نہیں کر پاتا. تو جو پیش کر رہا ہوں جملوں کو سنیے گا. مولا فرماتا ولا یکو، اے مالک، ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلۃ سواء. اے مالک، آپ کے نزدیک محسن و مسیء، عربی کے دو لفظ استعمال کیے. محسن نیکوکار، بھلائی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، مسیء برائی کرنے والا، گنہگار آدمی، دونوں برابر نہ ہوں. جب اللہ کے نزدیک محسن و مسیء برابر نہیں ہیں، اس کے رسول کے نزدیک نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہیں، اور اس کے ولی کے نزدیک نیکوکار بدکار برابر نہیں ہے، تو اے مالک آپ اللہ کے ولی کے نمائندے ہیں. میں نے آپ کو والی مصر بنایا ہے. اگر آپ کسی نیک کو بد کے برابر رکھیں گے، اچھے کو برے کے برابر رکھیں گے، تو نیکوکار کا دل ٹوٹ جائے گا کہ علی کے نمائندے کے نزدیک میری کوئی منزلت ہی نہیں ہے، میں بدکار کے برابر ہوں. اور جو برائی کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا میری برائی کی کوئی برائی ہی نہیں ہے، جتنی چاہے برائی کروں، جب علی کا نمائندہ مجھے برا نہیں سمجھ رہا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. اب میں اصول پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں مولا نے، میں جتنا زیادہ سوچتا ہوں مولا کے الفاظ پہ، اتنا زیادہ مولا کی عظمت کا قائل ہوتا چلا جاتا ہوں. دل کرتا ہے اپنی آنکھیں بچھا دوں مولا کے قدموں میں. مولا نے لفظ استعمال کیا محسن و مسیء برابر نہ ہو. محسن و مسیء، مسیء گنہگار، محسن نیکوکار. توجہ، اب میں کس کس کی مثال دوں؟ کون کون محسن اسلام ہے؟ توجہ، ابھی میرے جو بزرگ پہنچ گئے انہیں سلام، سارا مجمع نہیں ہے. مولا فرما رہے محسن و مسیء. اے مالک، جو نیکوکار ہے، محسن احسان کرنے والا، برائی کرنے والے کے برابر نہ ہو. اب اگر پیغمبر کسی چچا کو سینے سے لگائیں، کسی کو محفل سے اٹھا دیں، توجہ فرما رہے ہیں نظرانی گرامی. تب سرور کائنات نے اصول دیا، اللہ نے اصول دیا ہے. سرور کائنات کا یہ اصول مولا کائنات اصول بنا کے دے رہے ہیں. کبھی محسن و مسیء کو جو پہنچ رہے ہیں انہیں سب کو سلام ہے. محسن و مسیء کو برابر نہ سمجھیے گا. عزیزان گرامی، بہت سے ہمارے برادران یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عدالت نبوی پہ اعتراض اٹھے گا اگر آپ کہو گے کہ علی علیہ السلام کو اہمیت زیادہ دی اور صحابہ کو اتنی اہمیت نہیں دی. اعتراض پہنچ گیا. اور کھولوں اعتراض کو تو بہت سے ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں ہر جگہ پہ علی 6 پیغمبر کی زندگی میں علی علی پیغمبر کرتے رہے. یہ صرف شیعہ علی علی نہیں کر رہے، پیغمبر نے علی علی کر کے بتایا. تو وہ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ عدالت نبوی پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ اگر پیغمبر علی کو زیادہ اہمیت دیں، باقی صحابہ کی کوئی اہمیت نہ ہو. نہیں، اگر رسول خدا علی کو اہمیت نہ دیں تو اعتراض اٹھتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رہے. عدالت نبوی پہ الیاذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتراض تب اٹھے گا کہ جب پیغمبر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اہمیت نہ دیں. عزیزان گرامی، توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. تمام کے تمام برادران سن رہے ہیں اور مجھے اب تک فیڈ بیک بہت اچھا ہے. میں کوئی ناشکرہ پن نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا. اب تک میرے تمام شیعہ سنی بھائیوں نے مجھے جتنا فیڈ بیک دیا ہے، جو چند افراد نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ نہیں میں مولا امیر کے جو آپ نے پیش کیا میں اس کے بعد شیعہ ہونا چاہتا ہوں، اس وقت بھی موجود ہے. میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، لیکن جملوں کو سن لیجیے گا. بس کوشش کریں کہ میرے منہ سے نام نہ نکلے.
آپ کہیں گے بھئی آپ خود کوشش کریں. نہیں، نعرہ اس طرح سے نہ لگائیے گا کہ میرے منہ سے نام نکل جائے. تو تم لوگوں کو سن لیجیے، کسی نے خط لکھا شام سے مولا کو کہ یا علی آپ میں ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں خاندان پیچھے سے ایک ہیں، بیٹھ کے خلافت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ادھر والا حصہ آپ کا ادھر والا ہمارا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عراق آپ رکھ لیں، ایران آپ رکھ لیں، شام میرا. مولا نے جواب لکھا، نہج البلاغہ میں ہے، گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مولا نے لکھا سن، اجداد کے نام دیکھ کر لیس الامیۃ کالہاشم، امیہ ہاشم جیسا نہیں تھا. پڑھوں کھل کے حیدری بھئی میں پڑھوں یا مولا نے فرمایا خبردار مقابلہ نہ کرنا. لیس الامیۃ کالہاشم، امیہ ہاشم، حضرت ہاشم تیرا جد ہمارے جد ہاشم جیسا نہیں تھا. پھر مولا نے کہا حرب حضرت عبد المطلب جیسا نہیں تھا. پھر اس کو اس کے باپ کا نام بتایا کہ وہ ابو طالب جیسا نہیں تھا. چلتے رہیے گا بھائی، توجہ سارے مجمع کی. مولا نے فرمایا اب سن، من النبی، تو کہتا ہے بنو امیہ بنو ہاشم ایک ہی جیسے ہیں. بنی ہاشم وہ ہیں، من النبی ہم میں سے نبی ہیں. وَمِنْكُمُ الْمُقَرِّبُ، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، میں نے نام نہیں لیا ہے. اب قسمت اپنی اپنی، کون پہنچ جائے کون محروم رہ جائے. مولا نے فرمایا ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. منکم اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اس کا تو نام لے سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی نہیں مرا تھا، جس کو خط لکھا تھا اس کا ماموں تھا. تو مولا نے فرمایا کہ تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی ملکہ فاطمہ الزہرا ہم میں سے ہیں. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. سارے ہی رشتے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہم میں سیدۃ النساء العالمین، اور تم میں وہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس نے میرے حبیب کے اوپر غلاظت کو پھینکا. پھر مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں. وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، اور تم میں جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ. مکمل کروں نہ کروں، میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، نہ گلا ساتھ دے رہا ہے. عزیزان گرامی، اسی خط میں سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے فرماتے ہیں مولا کے سارے خطوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند یہ خط ہے. پھر مولا کہتے ہیں تو کہہ رہا کہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، تو پھر بیٹھ ہی کے فیصلہ کر لیتے ہیں. نہ تو 80,000 کی فوج لا، نہ 20,000 کوفے سے میں لے کے آتا ہوں. ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں میرے پاس ایک تلوار ہے جس سے میں نے بدر و احد میں تیرے نانا، ماموں اور بھائی کو فنار کیا تھا. ذاک سیف و مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور.
نہیں گرا؟ مولا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. اگر تو کہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں تو ایک تلوار تو لا، دوسری تلوار میرے پاس ہے. پھر مولا نے کہا یاد رکھ جو ذوالفقار سے مارا گیا وہ جہنم ہی جاتا ہے. اور مسلمانوں اب ذوالفقار سے مارے جانے والوں کا دفاع نہ کرنا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا ہے. تلوار لے آجا دیکھ لیتے ہیں. اعزان گرامی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لیسا ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلۃ سوا. اے مالک کبھی خبردار محسن و مسیء کو برابر نہ سمجھنا. اعزان گرامی جملہ پیش کرنا آپ کی خدمت میں، محسن و مسیء کو. اب محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. توجہ، ہاتھ جوڑ کے توجہ سارے مجمع کی، خاص طور سے میرے تمام اہل سنت بھائی میرے ان جملوں کو شیعہ سمجھ کے نہ سنیے گا. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں تعصب میں نہ سنیے گا. شیعہ نے پڑھا ہے. آئیے ذرا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب سورہ توبہ میں، اے میرے حبیب کبھی کسی کافر یا منافق کے لیے دعا نہ کیجیے گا. وَلَوْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کر دیں گے اللہ پھر بھی ان پہ عذاب کرے گا، اللہ انہیں نہیں بخشے گا. میرے حبیب ان کے جنازوں پہ بھی نہ آئیے گا، جنازے میں بھی کافر منافق کے جنازے میں بھی نہ آئیے گا. بھائی مجھ میں طاقت نہیں ہے، پیغمبر سے اللہ نے فرمایا منافق کے جنازے میں بھی نہ آئیے گا. اب اگر علی کسی کے جنازے میں نہ جائے، توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغمبر اسلام کو اللہ ڈانٹ نہیں رہا، نہیں پہنچے سارے لوگ. اللہ جناب حبیب اللہ کے محبوب ترین ہستی رسول خدا ہیں. اللہ پیغمبر کو ڈانٹ نہیں رہا، کافر و منافق کی ذلت بتا رہا. میرے حبیب خبردار ان کے جنازوں پہ نہ جائیے گا. توجہ، کبھی کسی کافر کو یاد نہ کیجیے گا. اور اگر پیغمبر ہجرت کے بعد ممبر پہ آنے کے بعد چچا کو یاد کریں تو مسلمانوں اگر جرت ہے تو کہو پیغمبر نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، یا پھر مانو ابو طالب کافر نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرامی. سیدھانے گرامی سرور کائنات کا بار بار یاد کرنا، مجھے اپنے چچا یاد آ رہے ہیں. سیدھانے گرامی یہ سرور کائنات کا یاد کرنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر دنیا کو سکھا رہے ہیں کبھی بھی محسن و مسیء کو برابر نہ سمجھنا. جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، حدیث میں نہ آیا ہوتا تو میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. میری ایک ایک بات مانیٹر ہوتی ہے، ہاتھ ملانا تک. ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کس سے ملے کیسے ملے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کس سے مل رہا ہوں. عزیزان گرامی جملے کو پیش کر رہا ہوں، اگر حدیث میں نہ آیا ہوتا تو کبھی بھی علی رضا رضوی یہاں سے پیش نہ کرتا. لیکن پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جو صدر اسلام میں پیغمبر کے ساتھ چلا، پیغمبر کی حفاظت کی، گھر میں پناہ دی، شیب ابی طالب تک ساتھ رہا، اسے اس سے نہ ملا لینا جو فتح مکہ پہ مجبوراً کلمہ پڑھ لے. میرے تمام بھائی پہنچ رہے ہیں ان جملوں پہ؟
میں اپنے تمام بچوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے درخواست کروں گا، مولا امیر فرمایا مالک یعنی تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، کبھی ایسا نہ ہو نیکوکار اور بدکار کو دونوں برابر بنا دو۔ کچھ جملے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، بہت محتاط انداز سے اشارے کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا فتح مکہ ہے تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا، پیغمبر نے پہلے پرچم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، انصار کے بڑے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، خزرج قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ۔ سعد کے نام سے بہت سے لوگ ہیں تو دھوکے میں نہ رہیے گا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ۔ حضرت سعد ابن عبادہ جنہوں نے پوری زندگی اوروں کی بیعت نہیں کی، اور جب بھی خلفاء نے ان سے کہا سعد، یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ صحابی کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے ان سے خود کہا سعد سب سے بڑا قبیلہ آپ کا، آپ قبیلے کے سردار ہو کے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آپ اپنی جگہ پہ خوش رہیے، مجھے غدیر ابھی نہیں بھولی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں بہت ذمہ داری سے جملوں کو ادا کر رہا ہوں، افراد جا کے تحقیق کر لیجیے۔ جانے گرامی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر اسلام نے کہا بھائی سعد نے مسلسل ساتھ دیا، اوس اور خزرج کے دو بڑے قبیلے، تو بڑے قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، بزرگ تھے۔ پیغمبر نے کہا علم سعد کے ہاتھ میں دے۔ سعد مکے میں رسول خدا واپس آ رہے ہیں، مکے والوں نے نکالا تھا، توجہ، انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو پیغمبر چلے گئے، انہوں نے شیب ابی طالب میں نکال دیا تھا، ہم حقہ پانی بند کر رہے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا میرے حبیب مکے میں واپس آئیے عزت و احترام کے ساتھ، وہی مکے والے جو پتھر مارتے تھے سامنے جھکیں گے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو پیغمبر نے کہا میرے سامنے پرچم چلے، پرچم علم چلے، وہ جو علم کے منکر ہیں صحابہ نے بھی علم اٹھائے ہیں۔ اے سعد ابن عبادہ آپ پرچم لے کے چلیے سامنے اور نعرہ لگائیے محمد آ رہے ہیں۔ تو کیا کیا جناب سعد ابن عبادہ نے؟ پرچم ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ میم لے ہے، میم سے تا مربوطہ، ملحمہ، آج بدلے کا دن۔ میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے جب پرچم پکڑا نا ہاتھ میں، کس کا؟ رسول خدا کا، پرچم بردار بنے پہلی مرتبہ، تو نعرہ لگایا الیوم، الیوم آج، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو انہوں نے کیا لگایا نعرہ فتح مکہ والے دن؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ اور مکے والوں تم نے ہمارے رسول پہ ظلم کیے تھے، آج رسول واپس آ رہے ہیں بدلہ لینے۔ پیغمبر اسلام نے آواز دی یا علی سعد سے پرچم لے لیجئے، نہیں ہے مجمع۔ مولا آگے بڑھے کہا سعد، پیغمبر نے بلایا پرچم مجھے دے دیجئے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے گستاخی کیا کی ہے، غلطی کیا کی ہے؟ کہا اب علی سے سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ مولا نے پرچم لیا، آواز دی الیوم یوم المرحمہ۔ انہوں نے کہا تھا سعد بن عبادہ نے آج بدلے کا دن ہے، علی نے نعرہ لگایا آج رحمت کا دن ہے، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ اعلان گرامی مولا نے نعرہ لگایا، اب سمجھ میں آیا؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آپ بتائیے۔ کہا یا رسول اللہ بدلہ کسی سے نہیں لیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو کلمہ پڑھ لے گا، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا، وہ سب معاف ہیں سوائے 8 لوگوں کے۔ کتنے؟ میں نام نہیں لوں گا سب کے، کچھ پتہ نہیں چلتا آج کل، نام لو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام لو، تعریف کرو تب بھی مسئلہ، برائی کرو تب بھی مسئلہ، برائی کرو تو جیل جاؤ، تعریف کرو تو جہنم جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے لیے؟
بھائی وقت نہیں ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو جانے کے نام میں کیا کیا سرور کائنات نے، یا علی پرچم آپ اپنے ہاتھوں پہ بلند کیجیے۔ مولا نے اعلان کر دیا خانہ کعبہ میں پناہ لے لیجیے، اب جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ معاف، لیکن پیغمبر نے کہا 8 افراد، جملے کو سن لیجیے، شیعہ سنی علماء نے تاریخ میں لکھا ہے، حبیب خدا نے فرمایا سب معاف ہیں اگر کلمہ پڑھ لیں، اور نہیں پڑھتے تو مکہ خالی کر دیں، خود ہی چلے جائیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ 8 افراد اگر غلاف کعبہ سے بھی لپٹے ہوں تو انہیں مار دینا، وہ توبہ کریں بھی تو قبول نہیں۔ اور مسلمانوں اگر ان میں سے کسی نے کلمہ پڑھا ہو تو رضی اللہ نہ کہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں سنانے کے لیے؟ اب میں ایک صرف بات کہہ دوں، ان میں سب مرد نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ میں نے کہا نا نام لینا، میں کوئی اختلافی بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کسی کی دل آزاری ہو جائے، وہ سب مرد نہیں تھے۔ اچھا ایک اور بات کہہ دوں، جو نبی و علی کے مقابلے میں آئیں وہ ویسے ہی مرد نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، ان میں سب مرد نہیں تھے۔ چلیں جو لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ نام بتائیں گے بھی یا نہیں، ہم پریشان جائیں گے یا نہیں، تو زیارت عاشورہ ذہن میں لے آئیے، چھٹے امام نے وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وَأَثْبَتَ فَعَدَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. صلوات على محمد وعلى حضرات گرامی، مولا کائنات علیہ السلام کا ایک ابدی عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کو انہوں نے لکھا اور ان کے ذریعے پوری دنیا کو ملا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مرحوم علامہ رشید ترابی سے درخواست کی تھی کہ مجھے انگریزی میں مولا امیر کے سیاسی اصول لکھ دیجیے، تو اس زمانے میں
پاکستان بننے سے پہلے علامہ رشید ترابی نے اسی عہد نامے کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ کر کے قائد اعظم کو پیش کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا محمد علی جناح اتنے کامیاب کیوں تھے۔ رضوان گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح نے ان اصولوں کو اپنا محور بنایا سیاست کا، اور اتنا ہی نہیں، پاکستان کے ایک جرنیل بھی تھے جنہوں نے سنا تھا کہ چین کا اس زمانے کا چیون لائی بہت زیادہ متاثر ہے نہج البلاغہ سے، تو وہ جنرل صاحب چائنا ملنے کے لیے گئے تھے، تو پوچھا کہ نہج البلاغہ کا کون سا حصہ آپ کو متاثر کرتا ہے جب آپ خدا ہی کو نہیں مانتے؟ خدا ہی کو نہیں مانتے تو آپ نہج البلاغہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں نے ساری نہج البلاغہ تو پڑھی نہیں ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، اور ایسی زبان کوئی نہیں آتی۔ چینی زبان میں، چائنیز زبان میں، مینڈرین میں مجھے کسی نے نہج البلاغہ کا علی ابن ابی طالب کا یہ خط ترجمہ کر کے دیا تھا، میں نے اپنے سیاسی اصول علی سے سیکھے ہیں۔ آج کا گلا ساتھ دے گا تو پیش کروں گا۔ تو یہ اصول جو مولا کائنات نے دیے ہیں، جو جملے پیش کر رہا ہوں، حق وہ ہوتا ہے کہ جسے موحد غیر موحد دونوں تسلیم کرے۔ جو خدا کو مانتا ہو وہ موحد کہلاتا ہے، جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ بھی حق بات کو تسلیم کرے۔ اور ایسا کلام علی علیہ السلام کا کلام ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ تو جناب مولا کائنات کے الفاظ ابدی الفاظ ہیں۔ میں نے آج جہاں تک بات کو پہنچایا وہ جملے سن لیجئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اور آج ایک میں خود ذہن میں جو مطالب اور جس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خود مولا میری مدد فرمائیں اور میرے پہ کرم فرمائیں، لطف فرمائیں۔ میں گنہگار ہوں، لیکن ان کے جو کچھ میرے پاس آج ہے وہ اسی در کا صدقہ ہے، مولا کی اور جناب سیدہ کی عطا ہے۔ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بعض اگر انسان تیاری کرتا ہے بہت زیادہ مطالب، لیکن وہ اس طرح سے ادا نہیں کر پاتا، تو جو پیش کر رہا ہوں جملوں کو سنیے گا۔ مولا فرمایا ولا یکون، اے مالک، ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلۃ سواء۔ اے مالک، آپ کے نزدیک محسن و مسیء، عربی کے دو لفظ استعمال کیے، محسن نیکوکار، بھلائی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، مسیء برائی کرنے والا، گنہگار آدمی، دونوں برابر نہ ہوں۔ جب اللہ کے نزدیک محسن و مسیء برابر نہیں ہیں، اس کے رسول کے نزدیک نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہیں، اور اس کے ولی کے نزدیک نیکوکار بدکار برابر نہیں ہے، تو اے مالک آپ اللہ کے ولی کے نمائندے ہیں، میں نے آپ کو والی مصر بنایا ہے۔ اگر آپ کسی نیک کو بد کے برابر رکھیں گے، اچھے کو برے کے برابر رکھیں گے، تو نیکوکار کا دل ٹوٹ جائے گا کہ علی کے نمائندے کے نزدیک میری کوئی منزلت ہی نہیں ہے، میں بدکار کے برابر ہوں۔ اور جو برائی کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا میری برائی کی کوئی برائی ہی نہیں ہے، جتنی چاہے برائی کروں، جب علی کا نمائندہ مجھے برا نہیں سمجھ رہا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، اب میں اصول پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں مولا نے، میں جتنا زیادہ سوچتا ہوں مولا کے الفاظ پہ، اتنا زیادہ مولا کی عظمت کا قائل ہوتا چلا جاتا ہوں۔ دل کرتا ہے اپنی آنکھیں بچھا دوں مولا کے قدموں میں۔ مولا نے لفظ استعمال کیا محسن و مسیء برابر نہ ہو، محسن و مسیء، مسیء گنہگار، محسن نیکوکار۔ توجہ، اب میں کس کس کی مثال دوں، کون کون محسن اسلام ہے؟ توجہ، ابھی میرے جو بزرگ پہنچ گئے انہیں سلام، سارا مجمع نہیں ہے۔ مولا فرما رہے محسن و مسیء، اے مالک جو نیکوکار ہے، محسن احسان کرنے والا، برائی کرنے والے کے برابر نہ ہو۔ اب اگر پیغمبر کسی چچا کو سینے سے لگائیں، کسی کو محفل سے اٹھا دیں، توجہ فرما رہے ہیں نظرانی گرامی۔ تب سرور کائنات نے اصول دیا، اللہ نے اصول دیا ہے، سرور کائنات کا یہ اصول مولا کائنات اصول بنا کے دے رہے ہیں۔ کبھی محسن و مسیء کو جو پہنچ رہے ہیں انہیں سب کو سلام ہے، محسن و مسیء کو برابر نہ سمجھیے گا۔
عزیزان گرامی، بہت سے ہمارے برادران یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عدالت نبوی پہ اعتراض اٹھے گا اگر آپ کہو گے کہ علی علیہ السلام کو اہمیت زیادہ دی اور صحابہ کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اعتراض پہنچ گیا، اور کھولوں اعتراض کو؟ تو بہت سے ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں ہر جگہ پہ علی تھے پیغمبر کی زندگی میں، علی علی پیغمبر کرتے رہے، یہ صرف شیعہ علی علی نہیں کر رہے، پیغمبر نے علی علی کر کے بتایا۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ عدالت نبوی پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ اگر پیغمبر علی کو زیادہ اہمیت دیں باقی صحابہ کی کوئی اہمیت نہ ہو؟ نہیں، اگر رسول خدا علی کو اہمیت نہ دیں تو اعتراض اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں کہ نہیں؟ عدالت نبوی پہ العیاذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتراض تب اٹھے گا کہ جب پیغمبر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اہمیت نہ دیں۔ عزیزان گرامی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ تمام کے تمام برادران سن رہے ہیں اور مجھے اب تک فیڈ بیک بہت اچھا ہے، میں کوئی ناشکرہ پن نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ اب تک میرے تمام شیعہ سنی بھائیوں نے مجھے جتنا فیڈ بیک دیا ہے، جو چند افراد نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ نہیں میں مولا امیر کے جو آپ نے پیش کیا میں اس کے بعد شیعہ ہونا چاہتا ہوں، اس وقت بھی موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، لیکن جملوں کو سن لیجئے گا۔ بس کوشش کریں کہ میرے منہ سے نام نہ نکلے۔ آپ کہیں گے بھئی آپ خود کوشش کریں، نہیں، نعرہ اس طرح سے نہ لگائیے گا کہ میرے منہ سے نام نکل جائے۔ تو جملوں کو سن لیجئے، کسی نے دیا ہے اور ایک ہی جگہ وَبْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَادِ، کلیجہ چبانے والی۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، میں نے نام نہیں لیا ہے۔ رضا نے گرامی آن ریکارڈ کروں، میں نے نام نہیں لیا ہے۔ اب آپ اپنی اپنی سوچ کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے گرامی سرور کائنات نے فرمایا یہ غلاف خانہ کعبہ سے لپٹ جائے نا تو ان کی توبہ قبول نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں توبہ قبول نہیں؟ کہا کیونکہ دل سے نہیں کر رہے۔ اب پتہ چلا کئی لوگ تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ توجہ، میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ پہنچ جائیں گے۔ جب دربار یزید میں جناب زینب تشریف لائیں تو ایک مرتبہ بی بی نے یزید سے خطاب، بلندی پہ بیٹھا تھا، یزید سے خطاب کر کے کہا تھا جب وہ بار بار بی بی سے کلام کر رہا تھا، توجہ، بار بار کلام کرتا، چاہتا تھا میں ہم کلام ہوں، توہین کروں، اذیت دوں، بی بی سنتی نہیں تھی۔ توجہ، بہت زیادہ مجمع تھا، خطاب کرتا کہ ان میں زینب کون ہے؟ اس نے بی بی کا پوچھا، کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، پھر اس نے کلام کیا، جواب، پھر اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، سلام کیا۔ او مسلمانوں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ اگر نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دیں، یا تو یہ کہو نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جواب واجب ہے، یا پھر مانو بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی۔ بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی۔ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں۔ اور اے مسلمانوں، ابھی اس سال مجھے کئی ایسے، میں اب سوشل میڈیا سب چھوڑ چکا ہوں، لیکن کئی لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی کچھ ایسے میسیج بھیجے ہیں، بعض یہاں پاکستان کے ملاؤں کہ بڑے شد و مت سے یزید کا دفاع کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت زیادہ یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ سنیں، میں جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی اسے رضی اللہ کہے تو پھر اس پہ بھی بے شمار۔ اللہ نے گرامی جملوں کو میں مکمل کر رہا ہوں۔
مولا امیر فرما رہے ہیں بنا یکونن، اے مالک المحسن والمسیع منزلت عندک، اے مالک خبردار کبھی محسن و مسیع آپ کے نزدیک برابر نہ ہو۔ جملہ مکمل کر دو جناب زینب کو جو پیش کرنے والا تھا۔ تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جب یہ باہر خطاب کیا نا، بی بی نے جواب نہیں دیا، تو پھر مولا سجاد خطبہ دینے والے تھے، ذہنوں میں ہے جمعے کا دن تھا، جس نے جمعہ پڑھایا تھا اس نے مولا علی کا نام لے کے توہین کی، تو مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے۔ یزید نے جلاد کو سپاہیوں سے کہا کہ زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، اس قیدی کو بولنے مت دینا۔ جب امام میں وقت پہ پابندی لگی تو جناب زینب نے خطبے کے لیے قیام کیا۔ توجہ، جب امام میں وقت پہ پابندی تھی تو بی بی نے خطاب کیا، کیونکہ امام پہ پابندی ہے بولنے کی تو امام کا دفاع بیویاں بھی کر سکتی ہیں، اور یہ بی بی نے کس سے سیکھا؟ اپنی والدہ گرامی سے۔ تو اب جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا، کھڑی ہو گئی۔ یزید نے فوراً آواز دی جلاد کو، روکو اس بی بی کو، تازیانے مارو، بولنے مت دینا۔ مجمع نے ایک مرتبہ آواز دی، یزید یہ خاتون ہے، رسیوں میں ہے، بوڑھی ہیں، بولنے سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ میرے جملے اگر پہنچ جائے، بس میں ایک مرتبہ جناب زینب کو جب اس نے روکا نا، مجھے اندازہ نہیں میں کب کتنے بجے بیٹھا تھا، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ مکمل کر دو جملے۔ ایک مرتبہ اس نے جناب زینب کو روکنا چاہا، جلاد نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، روکوں اس بی بی کو، تعزیانے ماروں، یا مجمع کہتا ہے کہ بولنے دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے، اب تک یزید خطاب کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی، اب بی بی نے خطاب کیا اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا یبنت طلقاء۔ یزید نہیں کہا، توجہ، بی بی نے کہا یبنت طلقاء، تو کن کا بیٹا ہے؟ طلقاء جمع ہے طلیق کی، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو زیر کر دے اور زیر کرنے کے بعد اس کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، آج قتل نہیں کروں گا۔ بی بی نے فرمایا او یزید بھول گیا تو کن کی نسل سے ہے؟ میرے بابا نے تیرے اجداد کو۔ توجہ فرما رہے ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جاؤں۔ اب بھول گیا تو کن کی نسل سے ہے؟ تو مجھے روکے گا؟ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں، تازیانے چلتے رہیں گی، میں خطبہ دیتی رہوں گی۔ میدان گرامی، یہ جو اصول دیا ہے مولا نے، خبردار کبھی محسن و مسیع کو برابر نہ سمجھنا، کبھی اچھے اور برے کو برابر نہ سمجھنا، اصول ہے، زندگیوں میں اصول بنانا، یہ ہر چیز میں اصول رہے گا۔ یہ صرف سیاسی اصول نہیں، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے مولا نے اصول دیا۔ میدان گرامی، وہی جناب زینب کبریٰ جب ہر ماہ شب عاشور اپنے بیٹے کو تیار کر رہے تھے، کربلا کی جو مائیں ہیں ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ میں نے تو ابھی صرف شروع کیا ہے، کئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، آوازیں سن رہا ہوں، خیمے میں جا نہیں سکتا، ہر خیمے سے ماؤں کی آواز آ رہی ہے، کوئی ماں کہہ رہی ہے علی اکبر بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایک اور ماں کہہ رہی ہے قاسم بیٹا میں بیوہ ہوں، کربلا میں صرف اس لیے آئی ہوں آپ کے بابا کی وصیت تھی، آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ میرا بھائی حسین کربلا جائے تو قاسم کو ضرور بھیجیے گا۔ ایک ماں کہتی ہے علی اصغر بیٹا آپ ابھی چلنے لائق نہیں ہوئے، ہر ماں اپنے بیٹے کو قدموں پہ چلتا بھیجے گی،
بیٹا آپ بابا کی آغوش میں جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ آواز آ رہی ہے، ایک ماں اپنے 2 بیٹوں کے بالوں کو سنبھال رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، مائیں خواب دیکھنے لگتی ہیں، کب میرے بیٹے کی شادی ہوگی، کب میں اس کی پیشانی پہ صحرا دیکھوں گی۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے، اولادوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اب جناب زینب کبریٰ دونوں بیٹوں کو بار بار پیار کر رہی ہیں اور ایک جملہ کہہ رہی ہیں، اونو محمد، آپ کی رگوں میں شیروں کا خون ہے۔ اے اونو محمد، آپ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ بیٹو بس میری چند وصیتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اماں فرمائیے، میرے شیروں، اگر ہو سکے نا تو ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دیں۔ کہا اماں ہم کوشش ضرور کریں گے۔ اماں اور وصیت، میرے شیروں، مجھے لگتا یہ ہے کہ جنگ کرتے ہوئے آپ دونوں فرات تک پہنچ جائیں گے، بس میری وصیت یاد رکھیے گا، اگر فرات پہ پہنچ بھی جائیں تو پانی مت پیجیے گا۔ اماں پانی کیوں نہ پئیں فرات پہ جا کے بھی؟ بیوی کے آنسو بہنے لگے۔ میرے شیروں، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، بی بی نے دونوں شہزادوں سے کہا، میری تیسری وصیت یہ ہے، اونو محمد، کل جب جنگ شروع ہو نا تو آپ دونوں علی اکبر سے پہلے جائیے۔ میں نہیں چاہتی لیلا علی اکبر کو روئے اور آپ دونوں چلتے پھرتے رہیں۔ پہلے آپ دونوں شہادت دیجئے گا، جب قربانیوں کی نوبت آئے۔ اماں ہمیں یاد رہے گا۔ عاشورے کی صبح نمودار ہوئی، قربانیاں شہادتیں شروع ہو گئیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، اونو محمد، میرے شہزادو آپ ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں، جب بھی ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں جان فرماتے ہیں آپ دونوں میری بہن کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتا میری بہن کے دونوں بیٹے مارے جائیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ دوبارہ جائیے ماموں سے کہیے، ماموں کی خدمت میں عرض کیجئے کہ ہماری ماں نے کہا ہمیں اجازت دیجئے۔ پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے بیٹوں سے پوچھا، بیٹو اونو محمد آپ ابھی تک تشریف نہیں لے گئے میدان کارزار میں؟ اماں ماموں ہمیں پھر بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، مقتل میں لکھا، بی بی نے آواز دی، عباس ذرا حسین میرے بھیا سے کہیے میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بچوں کو شہادت کی اجازت دے دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے۔ جس بی بی نے سب کا پرسہ لیا، اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا، آج جناب زینب کو پرسہ دینا۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا بی بی فرما رہی ہے میرے حق کا واسطہ۔ اب مولا خود جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو سب ذرا کربلا چلیے گا۔ عزیزان گرامی، جیسے جناب سید الشہداء تشریف لائے نا، مولا نے فرمایا زینب میری بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہے شہادت کی؟ تو ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ زینب کہیں ایسا نہ ہو عبداللہ کہیں میرے بڑھاپے کے سہارے تھے میرے بیٹے، میرے بڑھاپے کا سہارا دونوں چلے گئے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہمارے بیٹوں کو علی اکبر سے پہلے بھیجیے گا۔ بھیا عبداللہ راضی تھے بیٹوں کی شہادت پہ، بھیا میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دیجیے۔ بس بھئی حضرت اونو محمد کو اجازت ملی، مولا نے دونوں کو زرہ پہنائی۔ بس بھئی میں جملے پیش کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ دونوں شہزادے، ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کرایا گھوڑے پہ، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ دونوں بھائیوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میں میمنے پہ حملہ کروں گا، آپ میسرے پہ حملہ کیجئے گا، پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں گے۔ دونوں بہادر شہزادے تھے، بھوکے پیاسے تھے، دونوں نے حملہ کیا۔ جیسے ہی قلب لشکر پہ ملے نا، عمر سعد نے دیکھا کہ خیمے کے قریب آ گئے، آواز دی سارے لشکر سے کہو حملہ کریں، ان دونوں کے سر قلم کر دیں۔ ایک کے سر میں تلوار لگی،
دوسرے کے سر میں گرز لگا، ایک کی روح فوراً پرواز کر گئی، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی، آوازی مامو جان ہماری مدد کو آئیے، ہم میدان کارزار میں زمین پہ گر گئے۔ امام حسین بہت تیزی سے آگے بڑھے، مولا نے دونوں کے لاشیں دیکھے، ایک اگر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، مجھے 5 سے 10 منٹ زحمت دینا۔ ایک شہزادے نے ایک جملہ کہا، مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا، کہیے گا اماں دونوں نے بہت جی لگا کر جنگ کی تھی، اور پھر مامو جان ہماری والدہ سے کہیے گا، ہماری ماں سے کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا، اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی۔ ایک مرتبہ جناب عباس و مولا حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے خیموں میں لے آئے، مولا حسین نے دیکھا سب بیویاں آ گئیں، نہیں آئیں تو جناب زینب نہیں آئے، مولا نے آواز دیا مفزہ میری بہن سے کہیے بیٹوں سے وداع کر دیں۔ جب مدینہ گئی نا بی بی جناب زینب تو جناب عبداللہ نے پوچھا جناب زینب سے، زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں پہ روئی نہیں تھی۔ جناب زینب رونے لگی، عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں دونوں پہ نہیں روئی تھی۔ جناب عبداللہ نے دوسرا سوال کیا، زینب کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ ہمارے بیٹوں پہ کیوں نہیں روئی؟ جناب زینب نے فرمایا عبداللہ مجھے حسین سے حیا آ رہی تھی، میرا بھائی کہیں یہ نہ سوچے میری بہن کے دونوں بیٹے۔ پانی میں میں ابھی پڑھوں گا، ابھی رونے میں بخل نہ کیجیے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج ام المصائب کو پرسہ دینا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا اما فضہ ذرا میری بہن زینب سے کہیے بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب زینب کے خیمے میں آئیں جناب فضہ کہ بی بی مولا نے بلایا ہے بیٹوں سے وداع کر لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تشریف لائیں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا، دونوں لاشوں کے درمیان بی بی بیٹھی، دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے، بلند آواز سے ایک جملہ کا اولو محمد مجھے بتاؤ میں اپنے بھائی پہ کسے قربان کروں، میرا بھائی اکیلا رہ گیا، میرے شیروں اٹھو ماموں کا دفاع کرو۔ مولا نے بہن کو دلاسا دیا، سینے سے لگایا، بس بھئی میں یہاں تمام کر دیتا، لیکن جناب زینب کے یہاں پہ مصائب تمام نہیں ہوتے۔ 11 محرم کا دن نکلا، ہر بی بی اپنے اپنے لاشے پہ چلی گئی، کوئی جناب علی اکبر کے لاشے پہ گئی، کوئی جناب قاسم کے، جناب ام کلثوم جناب عباس کے لاشے پہ، لیکن 2 بیویاں مولا حسین کے لاشے پہ آئیں۔ پہلی بی بی جناب زینب، دوسری بی بی جناب رباح، نہ جناب علی اصغر کے لاشے پہ گئی نہ بی بی اونو محمد کے۔ ایک مرتبہ قیدی بنا کے لے جا رہے تھے، جناب زینب پشت ناکہ پہ تھی، آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے، جیسے ہی اونٹنی کو کھڑا کیا نا چلنے لگی، بی بی کی نظر پڑی 2 لاشوں پہ، بی بی نے آنکھیں بند کر لی اور ایک مرتبہ آواز دی اونو محمد الوداع، میرے شیرو ماں جا رہی ہے۔ بی بی نے آنکھیں بند کر کے بیٹوں سے وداع کیا، اجرکم اللہ اجرکم، ابھی میں نے تمام نہیں کیا، میں 5 سے 7 منٹ اور پڑھوں گا۔ بی بی شام چلی گئی، کوفے آئیں، کوفے سے شام، کوفہ میں بھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بی بی پہنچی، جب شام آئی نا رہائی ملی، جب رہائی ملی شہداء کے سر واپس آنے لگے، میں نے کہا کیا تھا سب سے پہلے ایک ننھا سا سر آیا، ایک ایک کر کے سر آتے رہے، اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا، جب وہ 2 سر آئے نا سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، بی بی کے بیٹے تھے، جناب زینب نے سر دیکھے آنکھیں بند کر لی، آنے والے نے پوچھا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا بی بی بیٹوں سے وداع
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाब ज़ैनब को रिहाई मिली। अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ? अज़ीज़ान गिरामी, बीबी चहलों पे करबला आई, हर कब्र पे गई। मरसिया कहा मौला हुसैन का, मरसिया जनाब अब्बास का, मरसिया फरमाया बीबी ने कहा जनाब अली अकबर का, नहीं कहा तो ओनो मोहम्मद का, मरसिया नहीं कहा। जब करबला से जाने लगी ना, बीबी ने दोबारा सीने पे हाथ रखा और एक मर्तबा कहने लगी ओनो मोहम्मद, माँ वतन जा रही है, मेरे शेरो खुदा हाफिज़। बीबी अपने बेटों की कब्रों पे नहीं गई। अब मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, ना मेरे सीने में पढ़ने की ताकत है, ना आँख में रोने की ताकत रही। बीबी पहले पहले नाना के रोज़े में आई और आने के बाद फरमाने लगी, नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अमामा उतारा। नाना जब खंजर चलाया मैं देख रही थी। बीबी ने बेटों का तज़किरा नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, अम्मा मैं करबला से हदिया लाई हूँ, अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। बीबी ने कब्र पे कुर्ता बिछाया, कब्र पे ज़लज़ला आने लगा। बेटों का कोई जिक्र नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। भाई के घर गई, सबसे कहा खबरदार मुझे सिर्फ हुसैन का पुरसा देना, मैं किसी और का पुरसा नहीं लूंगी। अब एक वक्त आया, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, ऐ सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहिए घर वापस आ जाओ। जैसे घर का नाम सुना ना बीबी ने, अब तक बीबी ने बहुत सब्र किया था, लेकिन कहाँ तक सब्र करती, आखिर माँ थी। बीबी ने कहा, अब्दुल्ला ने बुलाया, शौहर नामदार ने, बीबी ने बुर्का सर पे रखा, हाथ में असा लिया। जैसे ही घर जाने लगी, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, कांपती हुई टांगों से घर पहुंची। जैसे ही घर आई, मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आखिरी जुमले सबसे दरखास्त से मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही अपने घर पहुंची, सहन में 2 जानमाज़ें बिछी थी, बीबी ने जानमाज़ें उठाई, अपने घर के सहन में बैठी गिरिया कर रही थी, दोनों बेटों को याद कर रही थी। इतने में जनाब अब्दुल्ला घर आ गए। जैसे जनाब अब्दुल्ला आए ना, जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब को पहचाना नहीं। बीबी के सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। जनाब अब्दुल्ला पहचान नहीं सके, गौर से देखा, कहा बीबी मेरे घर में क्यों आई, मेरी ज़ौजा घर नहीं है, आप तशरीफ़ ले जाइए। बीबी ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ, अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब्दुल्ला ओनो मोहम्मद मारे गए। न जाने जनाब अब्दुल्ला ने क्या देखा, ज़मीन पे गिर गए, फिर ज़मीन से खड़े हुए, फिर गिर गए। जब तीसरी मर्तबा खड़े हुए, जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, अगर मैं करबला में होता मैं भी कुर्बान हो जाता। ज़ैनब मुझे इतना बताइए, ये आपकी कलाइयों पे निशान कैसे है? जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला